السلام علیکم دوستو۔ اللہ رب الکریم کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کیا پیش کیا جانے والا یہ جو مندرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ شیطانی مندرہ ہے۔ سفلیات میں شاید یا تو بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہو، بہت ہی کم عاملوں کے ساتھ ہو، پر اتنا کہہ سکوں گا کہ روحانیت کی دنیا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے شاید ہی کسی کے تصور میں ہو یا سوچا ہو، مندرے تو نوری کے نام سے کافی لوگ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں یا کر چکے ہیں، پر سفلی مندرہ جسے ابلیسی مندرہ کہا جاتا ہے، پہلی دفعہ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی آسانی سے اسے اپنے استعمال میں لا سکے، صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیائے عملیات میں ایک سے بڑھ کر ایک فنون مخفی رکھے جا چکے ہیں، جو کہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہتا ہے، ڈائریوں میں یا کتابوں میں اس کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں رکھی جاتی۔ یہ ایسا شیطانی مندرہ ہے کہ اس سے ظاہری خبیث جن قابو میں آتا ہے، اور اس کے بعد ہر کام 2.5 سیکنڈ 2.5 منٹ میں انجام پذیر ہوتا ہے۔ ڈائیا کے الفاظ، ڈائیا کے نام سے تقریباً زیادہ تر عاملین واقف ہوں گے۔ سفلیات کی دنیا میں یہ سرتاج عمل ہے، یہ ڈائیا سے بھی انتہائی تیز ترین عمل ہے۔ اس عمل کا جو عامل ہوتا ہے اس کے گمان میں 2.5 دن کا تو کوئی سوچ ہی نہیں کہ 2.5 دن میں بھی اس سے کام ہوگا۔ بس اس کی آخری لمٹ 2.5 منٹ کی ہوتی ہے، 2.5 سیکنڈ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عام عمل نہیں کہ اتنی آسانی سے ہر کوئی کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ عام بندے
اس کو لالچ کی دریا میں رہ کر کرنے کا ارادہ کر لے جس پر ان کے جان کے لالے پڑ جائے، لہذا احتیاط برتیں۔ دوسری بات ناظرین کرام، تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ التماس کروں گا کہ بھائی سب سے پہلے تو زندگی میں وقار ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے، سچائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو، احساس نہ ہو، تو اسے انسانوں میں گنا جانا ایسے ابس ہی جانا جاتا ہے۔ لہذا التماس یہ ہے کہ جو بھائی یا بہنیں عملیات کے نام پر اپنے اوپر عامل کا نام لگا کر بیٹھ چکے ہیں، تو وہ چوری چکاری سے پرہیز برتا کرے، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ ایک فن کا سیکھنا ان بندوں کے لیے بہتر ہے کہ کل کو ان کی نشست ان کی آل اولاد سنبھال سکے۔ تو جب بندہ بنیاد ہی چوری پر رکھے، بندہ بنیاد ہی دھوکہ دغابازی پر رکھے، جھوٹ پر رکھے، تو ان کی اولادوں کو کیا خاک ملنا۔ لہذا یا تو ایسے کام نہ کرے، محنت مزدوری نوکری اسی پر فوکس رکھے، اسی پر گامزن رہے، جہاد فی الاہل عیال کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، اور عملیات کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ وہ قربانیاں دے سکتا ہے، حالانکہ ہم تو ستاروں اور نقوش کے قواعد میں بڑے بحث باس میں لگے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن جو قواعد و رموز سیکھنے کے ہوتے ہیں ان کو پاؤں تلے روند کر ہی چلتے بنتے ہیں۔ تو لہٰذا احتیاط رکھیں۔ اب آتا ہوں مقصد کی طرف۔ یہ جو اسکرین پر ابلیسی مندرا منتر کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس سے بڑے بڑے کام انتہائی تیز رفتاری سے اسی وقت ہو جاتے ہیں، پر اس میں کچھ راز و رموز ہے کامیابی کے تصرف میں لانے کے، جو کہ ایک ہی سلسلے میں ہر کام کے لیے بتانا مشکل ہے۔ لہذا آج اس کی زکوٰۃ پہ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اسکرین پر جو مندرا آپ لوگ دیکھ رہے ہو، میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے بعد اس کا کمپلیٹ طریقہ کار بتا دوں گا۔ منتر یہ ہے
जोगनुंचा सोबा बरगरनी आड़ पास सांप की बच्चन से सब जिन्नात लाख 25 लाजल जंजीर से इबलीस मन आमन मार आतमशा परी शाशा परी जल परी आकाश की पतान परी जल परी आकाश की पना परी माँ परी कोबान चाचियारी माँ सुनियारी ता मकान मार देवार को सतम पता का बान दरनास पायोन चिदनान रंगान की सावित्री के इपूत से गरनानक चीनपीनी कोबान जिनबूत तुआरी तरकानी जोटंग डायन खबीसा चोड़ी चमियारी कम्हारी कोबान यवाजमन सरसूती मंतर मडान मसानी अलमंतरी कोबांदन यूजन कमतान चमनबीज गुडमार कोबान दरकरो आहगार आनी बढ़ान मोनियान मार राजे अंदर कोई कन्यारी अनहुमक मकती मखियाई हमडा हुई मुखी कन्या रानी हु मुख मकती मुखियाई हमरी कडानी चपाती को मार गरबाबन ला आन एबान आसूसन पासूसन बांधियो हर तरफ से यक। नाजरीन कराम, एक दफ़ा फिर पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी कागज़ पर इंग्लिश में इस वजह से लिख दिया कि जो भाई उर्दू नहीं समझ सकते तो वो इसको आसानी से समझ सके। जो बांग्लादेश के हज़रात है, इंडियन हज़रात है, तो वो इसको आसानी से समझ सके। अब एक दफ़ा फिर पढ़ के सुना रहा हूँ। जोगनुंचा सोबा बरगरनी आड़पास साहब की बच्चन से सब जिन्नात लाख 25 लाजल जंजीर से इबलीस मन अमन मारा तमशा परी शाशा परी जल परी आकाश की पतान परी जल परी आकाश की पना परी माँ परी कोबान चाचियारी माँ सुनियारी ता मकान मार देवार को सतम पता का बान दरनास पायून चिदनान रंगान की सावित्री के इपूत से गरनानक चीन पीनी कोबान जिनबूत तुहारी तरकानी जोटंग डायन खबीसा चोड़ी चम्यारी कम्हारी कोबान यवाजमन सरसूती मंतर मडान मसानी अलमंतरी कोबांदन यूजन कमतान चमनबीस गुडमार कोबान दर करो आगार आनी बडान मोनियान मार राजे अंदर कोई कन्यारी अनहु मक मकती मुखियाई हमडा हुए मुखी कन्या रानी हु मुख मकती मुखियाई हमरी कडान चपाती को मार गरबाबन ला आन एबान असूसन पासूसन बांधियो हर तरफ से यक। नाजरीन कराम, पढ़ाई का तरीक़ा ये होगा। अब ज़कात का तरीक़ा ये है कि इसके लिए दो जगह होनी चाहिए, दो में से एक जगह लाजिम है। या तो इंतहाई घना जंगल होना, यानी हर तरफ दरख्तों का होना लाजिम है, जंगल का होना लाजिम है, और या ऐसा दरिया चाहिए कि जिसके चारों अतराफ पानी हो और बीच में एक जगह खाली हो, खुश्क हो, तभी इससे ज़ायरी खबीज़ जिन की हाज़िरी होगी। इसके अलावा इसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए कि जिससे नुकसान पहुंच सके। जब ऐसी जगह का इंतखाब हो जाए तो रात को 11 बजे निकलना है, अपने साथ सरसों का तेल लेकर जाना है। सरसों का तेल ले जाने के बाद जब मकाम पर पहुंच जाओ तो शुमाल की तरफ मुंह करके बिल्कुल नंगा बदन होना है, और उसके बाद सरसों का तेल पूरे बदन पर हाथों से लगा देना है। उसके बाद बैठ जाना है और एक आदत छुरी अपने साथ ले जाकर बिल्कुल अपने सामने गाड़ देना है। मंत्र को, मुंदरे को 108 मरतबा पढ़ना है।
108 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد وہیں سے اٹھ کر آ جانا ہے۔ اسی ترتیب سے 21 ایام مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ 14ویں رات سے اچانک ہی ہر طرف بدبو پھیل جائے گی، جو کہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اور ایک کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ تیسری رات سے نیند کا غلبہ انتہائی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے طالب کو چاہیے کہ دن کو اپنی نیند پوری کر لیا کرے، نہیں تو پاگل پن، جنونیت، ریجت کا ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ جس سے دنیا بھی نہ رہے، آخرت بھی نہ رہے۔ حالانکہ اس منظرے میں کوئی کفریہ کلمہ نہیں ہے، کوئی کفریہ الفاظ نہیں ہے، شرکیہ الفاظ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے مفہوم و ترجمے کو سمجھ سکیں، لیکن ظاہری جن کا عمل ہے، جس سے خبیث جن جو کہ غیر دین ہوگا، جو کہ ہر طرح کے کام کرنے پر خوشی کا اظہار کرے گا، لیکن اس نیت سے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے برائی کے دلدل میں دن بدن انسان گھستا چلا جائے۔ تو یاد رکھیں، تیسرے دن سے ایک یہ علامات شروع ہوگی، 14ویں رات سے بدبو ہر طرف پھیلنی شروع ہو جائے گی، 17ویں رات سے اچانک ہی ہوائیں اور ہواؤں کا آواز گول گھومتا ہوا دکھائی بھی دے گا اور سنا بھی جائے گا، اور یہی ہوائیں جو ہے یہ 18ویں رات 19ویں رات انتہائی تیز ہوتی چلی جائے گی اور اعلیٰ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دل کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، دل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ 19ویں رات سے اشکال بننے شروع ہوں گے، باتیں سنائی دے گی، شکلیں ظاہر ہوتی جائے گی، ڈراؤنی بھی، اچھی بھی۔ 20ویں رات سے اس کا ماتحت سفلی جن جو ہے، خبیث جن جو ہے، وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے گا۔ 21ویں رات وہ بات کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے پڑھائی کے دوران کوئی بات نہیں کرنی، پھر جیسے ہی پڑھائی آپ مکمل کر لو اور وہ چپ ہی بیٹھا رہے، کوئی بات نہ کرے، تو آپ نے فوراً اپنے بائیں پیر کے بڑے انگوٹھے کو کس کر پکڑ لینا ہے اور زور دیتے جانا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ بات چیت پر شروع ہو جائے گا۔ آپ نے قوت حافظہ اپنے نفسیات کو نڈر ہو کر استعمال میں لانا ہے۔ کوئی ایسی شرط تسلیم نہیں کرنی جس سے بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگے۔ احتیاط سے، سنجیدگی سے، تسلی سے عہد و پیمان کا وقت پورا کر کے اس کی حاضری کے الفاظ اس سے لے لے، پھر انشاءاللہ
اس سے جو کام ہوتے ہیں ہر کام کا ٹائم الگ ہے، اسی ٹائم پر یہ خبیث جن محرک رہتا ہے۔ ویسے مثالاً سمجھا رہا ہوں، یعنی اگر کوئی چاہے کہ محبوب 2.5 سیکنڈ 2.5 منٹ میں حاضر ہو، جو نزدیک ہوگا یا سامنے ہوگا، تو سورج غروب ہوتے ہوئے اس منظرے کو 11 مرتبہ پڑھ کر پھر خبیث جن کے حاضری کے بتائے ہوئے الفاظ کو 1 مرتبہ پڑھ کر پھونک دے، رزلٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندش کے لیے کرنا چاہے تو اس کا دن ہی کو الگ ٹائم، کوئی عداوت کے لیے کرنا چاہے اس کا بھی دن ہی کو الگ ٹائم، کوئی ہلاکت، کوئی اعداء دشمن کے لیے کرنا چاہے تو اس کا بھی دن کو الگ ٹائم۔ اس سے بہتر عمل سفلیات میں، اور وہ بھی ایسا جس میں کفر یا کلمہ نہ ہو، کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابلیسی منظرہ عام منظرے نہیں یا نوری منظرے نہیں جس سے نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو، لہذا ہر کس و ناکس ایسے اعمال کو اختیار نہ کرے جن کی اپنی روحانیت تو سمجھ سے بالا تر ہو، اور روحانیت کے کامل اساتذہ کی نگرانی میں ان کی اپنی پاور اجاگر نہ ہو چکی ہو، تو اس سے اعراض برتا کرے۔ پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے گاہے بگاہے اس کے کام کو کھولتے جائیں گے۔ انشاءاللہ ایک عمل ہونا، تمام عملیات پر باری ہونا، یہ سب سے بہتر رہتا ہے، اور اس سے تو ہر ضرورت کے کام، چاہے جنات کو باندھنا، جلانا، سحر زدہ کا علاج، جن زدہ کا علاج، مرگی امراض کا علاج، جنونیت پاگل پن کا علاج، اس سے منٹوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، سیکنڈوں کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک عمل بہت سارے کاموں میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فرصت و موقع ملتے ہی پھر اس ابلیسی منظرے کے باب پر کام کی وضاحت بھی ہوتی جائے گی، واضح کرتے جائیں گے، کام بتاتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ۔